میں کھو کے تیری راہوں میں سب دولت دنیا سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، خفا میرے لیے ہے۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، روزہ نماز کرنے کی فرصت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔ کی اب آخری کڑی اب آپ کے بیچ ایسے مقرر کو پیش کر رہا ہوں جن کی تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، جن کی تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب یہ ہے کہ وہی کہتے ہیں جو دل پہ گزرتی ہے، اس سے میری مراد زہد و تقویٰ کے خوگر، صدق و وفا کے پیکر حضرت اقدس مولانا و مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ آپ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنی قیمتی باتوں سے نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا تسلموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں جب تک خواجہ
خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، دعا کا اثر آج کام آ رہا ہے، دعا کا اثر آج کام آ رہا ہے، خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے، خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے، یہ کون آج انسان کامل زمین پر، یہ کون آج انسان کامل زمین پر، بس عزتوں ہے تیرا آ رہا ہے، بس عزتوں ہے تیرا آ رہا ہے، بشارت رسولوں نے دی جس کی آ کے، بشارت رسولوں نے دی جس کے آ کے، بشارت رسولوں نے دی جس کے آ کے، بشارت رسولوں نے دی جس کے آ کے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ بہت خوبصورت جلسہ آپ لوگوں کا ہے، مائک بھی اچھا ہے، سامعین بھی اچھے ہیں، اور جلسہ بڑے خوبصورت حوصلے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قبولیت کی گھڑی میں ہم سب بیٹھے ہیں، دعا کیجئے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے جلسے کو قبول فرمائے۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ تھوڑا سا ساتھ دیجئے اور جلسہ آپ کا نکل جائے گا۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، کہیں سے آئی ہے لیکن چلی جائے گی، جس حال میں آئی ہے اسی حال میں چلی جائے گی، وہ ہے تو دنیا ہے، وہ نہیں تو دنیا ختم۔ اس کو بھیجنے والے نے بھیجا اور بانٹنے والے نے بانٹا، بھیجنے والا کوئی اور ہے، بانٹنے والے کوئی اور ہے۔ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں، ہمارے پاس ایک چیز ہے لیکن اٹھا لی جائے گی، ہمارے پاس ہے لیکن اٹھا لی جائے گی، یہ میرا دوسرا سوال۔ اور آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں، 3 احسان خدا کا ہمارے اوپر ہے، اس سے بڑھ کر کے دوسرا کوئی احسان نہیں، وہ 3 احسان کیا ہے؟ 3 احسان خدا کا ہمارے اوپر، اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی احسان نہیں، وہ 3 احسان کیا ہے؟ سننے کے لیے مکمل تیار؟ ہاتھ رکھیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پہلا سوال تھا، وہ کون سی چیز ہے ہمارے پاس ہے، کہیں سے آئی ہے اور چلی جائے گی، جس حال میں آئی اسی حال میں جائے گی، وہ ہے تو دنیا ہے، اس کے بغیر دنیا ختم۔ بھیجنے والے نے بھیجا وہ کوئی اور ہے، بانٹنے والے نے بانٹا وہ کوئی اور ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام مکے سے آیا ہے، یہ چلا جائے گا، غریبی میں آیا ہے، یہ غریبی میں جائے گا۔ اسلام ہے تو یہ دنیا ہے، اسلام کے بغیر دنیا ختم۔ اسلام کا بھیجنے والا خدا ہے اور بانٹنے والے خدا کے پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا، ہمارے پاس ایک چیز ہے لیکن اٹھا لی جائے گی، یہ علم ہے، یہ قرآن ہے، یہ اٹھا لیا جائے گا، یہ علم ہے، اٹھا لیا جائے گا، تو اٹھانے سے پہلے قدر کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ تیسرا سوال تھا، 3 احسان ہمارے اوپر خدا کا، 3 احسان ہمارے اوپر خدا کا ہے، اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی احسان ہی نہیں ہے۔ پہلا احسان، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ پہلا احسان اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ دوسرا احسان اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تیسرا احسان اپنے نبی مصطفیٰ کی آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے،
तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, तुम यूं ही समझना कि फना मेरे लिए है, पर गैब में सामान बका मेरे लिए है। क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, क्या डर है जो हो सारी खुदाई भी मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। मैं खो के तेरी राहों में सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राहों में सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राहों में सब दौलत दुनिया, समझा के कुछ इससे भी सिवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। माँ बहन, माइक वाले आपका माइक बहुत अच्छा है, थोड़ी आवाज़ कम कीजिए, आवाज़ थोड़ी सी कम कीजिए। माइक बहुत अच्छा है, आपको तो इनाम मिलना चाहिए। खैर दिल से दुआ दे रहे हैं, अल्लाह आपके माइक को जलसे के लिए कबूल फरमाए। आमीन आमीन। माँ बहनें बड़ी तादाद में, उनके लिए मैं 3 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो? दोनों हाथ उठाइए कंबल के नीचे से। इंशाअल्लाह। माँ बहन के हवाले से पैगाम आ रहा। नबी पूरी उम्मत के लिए नमूना है और नबी की बीवी हमारी माँ बहनों के लिए नमूना है। पैगाम दे रहा हूँ, बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा है। हमारे नबी ने 3 औरत को तलाक दिया। एक औरत को तलाक देने का इरादा हुआ, बदल लिया, तलाक नहीं दिया। चौथी औरत को तलाक दिया लेकिन बाद में वापिस कर लिया। नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली औरत जिसको तलाक दिया, उसने हमारे नबी से कहा कि अगर आप सच्चे नबी होते तो आपका बेटा नहीं मरता। अल्लाह के रसूल ने तलाक दे दिया। दूसरी औरत जिसको तलाक दिया, अल्लाह के नबी ने अपने पास बुलाया, वो कहती कि आप मेरे पास चल करके आइए। अल्लाह के रसूल ने तलाक दे दिया। तीसरी औरत जिसको अल्लाह के रसूल ने तलाक दिया, अल्लाह के नबी जब पास गए तो क्या कहती है? मैं आपसे पनाह मांगती हूँ। अल्लाह के रसूल ने तलाक दे दिया। एक औरत को तलाक देने का इरादा हुआ, उसने कहा मुझे तलाक मत दीजिए, मैं अपनी बारी हज़रत आयशा को दे देती हूँ, आप मुझको अपनी बीवी बना करके रखिए, बीवी ज़ौजियत से बाहर मत निकालिए। अल्लाह के रसूल ने सुलह को, इसार को पसंद किया, इरादा बदल दिया। एक बीवी को आपने तलाक दिया, उसके वालिद ने माफ़ी मांगी, उन्होंने माफ़ी मांगी, अल्लाह के रसूल ने दोबारा लौटा लिया। एक बीवी ने दूसरी बीवी को ताना मारा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस ताने को अगर मैं समंदर में डाल दूं तो उसका मीठा पानी कड़वा हो जाए। एक बीवी ने दूसरी बीवी को, नबी की दूसरी बीवी को ताना मारा, तू तो यहूदी की बेटी है। अल्लाह के रसूल ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, तू यहूदी की बेटी है, फ़ख्र की बात यह है कि तू नबी की बेटी है और नबी की भतीजी है, नबी की बीवी है। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, नबी ने अपनी एक बीवी से, बांदी से कहा तेरा बेटा जन्नत में है, तुझे अगर तसल्ली है तो ठीक, वरना आँख से दिखा देता हूँ। बीवी से कहा कि तेरा बेटा जन्नत में है, सब्र करो, अगर तसल्ली है तो ठीक, वरना आँख से दिखा देता। तो क्या कहा कि मेरी आँख झूठी हो सकती है, आपकी ज़बान झूठी नहीं हो सकती, मुझे आँख से ज़्यादा आपकी बात पर भरोसा है। चौथी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने सारी बीवियों से कहा मेरी वफ़ात के बाद सबसे पहले जो बीवी मुझसे आकर के मिलेगी वो लंबे हाथ वाली होगी, जिसका इंतकाल हुआ वो सदका खैरात करने वाली थी। 4 मिसाल ला रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक बीवी है, नबी को तसल्ली देती है, आपको कुछ नहीं होगा, आप गरीबों से मोहब्बत करते, आपको कुछ नहीं होगा, आप गरीबों की मदद करते, आपको कुछ नहीं होगा, आप मेहमान नवाजे हैं, मेहमान नवाजी करते। दूसरी बीवी है, बाप आया, बिस्तर समेट दिया, बाप ने पूछा ये बिस्तर किसका है? कहा कि मेरे शौहर, मेरे नबी का बिस्तर है। कहा कि मैं उस बिस्तर के लायक नहीं हूँ या वो बिस्तर मेरे लायक नहीं है।
تو کہا کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے حدیبیہ میں کہا کہ جنگ نہیں کرنی، ہتھیار ڈالو، مدینہ واپس ہو جاؤ۔ صحابہ تیار نہیں۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیوی کے پاس آئے، کہا ام سلمہ مسئلہ بہت نازک ہے، میں صلح کرنا چاہ رہا ہوں لیکن صحابہ صلح کرنا نہیں چاہ رہے، میں مدینہ واپس جانا چاہتا ہوں، یہ مدینہ واپس جانا نہیں چاہتے۔ کہ یا رسول اللہ بالکل آسان ہے، آپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے، احرام کھول کر کے مدینہ واپس ہو جائیے، آپ کے صحابہ دیکھ کر کے یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، آپ کے پیچھے مدینہ واپس ہو جائے۔ چوتھی اور آخری مثال دے رہا ہوں، آخری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عائشہ پر زنا کا الزام آیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، یہ الزام صحیح ہے یا تم صحیح ہو؟ الزام غلط ہے، تم صحیح ہو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ تو عائشہ کیا کہتی ہیں، اگر میں کہوں کہ میں صحیح ہوں دنیا کو تسلی نہیں ہوگی، اگر میں کہوں کہ زنا کا الزام صحیح ہے تو دنیا تسلی کرے گی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے میں اپنے خدا کے حوالے کرتی ہوں، خدا ہی بتائے گا۔ آسمان سے اللہ نے پیغام بھیجا کہ عائشہ صحیح ہیں، زنا کا الزام غلط ہے۔ اب کہا جا رہا جاؤ شوہر کا شکریہ ادا کرو، نبی کا شکریہ ادا کرو، تو کیا کہتی ہیں پہلے خدا کا شکریہ اس کے بعد نبی کا شکریہ۔ فاطمہ بیٹھی ہیں، عائشہ بیٹھی ہیں، دونوں کی عمر برابر ہے، دونوں جوان ہیں، ماں دل کی بات بیٹی سے کہتی ہیں اور بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی ہے، سہیلی کی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ عائشہ کی بھی وہی عمر ہے، فاطمہ کی بھی وہی عمر ہے۔ فاطمہ مسکراتی ہے تو عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ تو ماں ہوتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے، ادب بھی دیتی ہے۔ کہا کہ بیٹی تو نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں دین ملا، بیٹی تو نے سچ کہا، لیکن بیٹی تو بھی انتقال کرے گی، میں بھی انتقال کروں گی، قیامت میں تو بھی قبر سے نکلے گی، میں بھی قبر سے نکلوں گی، اللہ نے چاہا تو بھی جنت میں جائے گی، بیٹی میں بھی جنت میں جاؤں گی، لیکن بیٹی جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ علی کا ہاتھ ہوگا، لیکن میں جب جنت میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہوگا۔ جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پہ، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پہ، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پہ، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پہ، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پہ، عائشہ کے سینکڑوں، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پہ۔ بہت خوبصورت پیغام آپ نے دل سے سنا اور بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ دوسرا عنوان لا رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، زنا اور نکاح میں فرق کیا ہے، زنا کیسے ہوتا ہے، پردہ کیا ہے، اور بے پردگی کا ذمہ دار کون ہے۔ سننے کے لیے تیار ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ جب جھٹ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیدار ہے، سننے کے لیے تیار ہے، اور اگر بہت آہستہ سے اٹھایا اس کا مطلب آدھا گئے اور آدھا ہیں۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنا سن رہے ہیں، دل سے کتنا سن رہے ہیں، یہاں ہیں یا قبرستان پہنچ گئے۔ دوسرا پیغام آ رہا ہے، نکاح میں اور زنا میں فرق کیا ہے، نکاح میں اور زنا میں فرق کیا ہے، زنا کیسے ہوتا ہے، پردہ کیا ہے، بے پردگی کا ذمہ دار کون ہے۔
یہ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بہت اچھا، یہ لیکن کتنے ادب کے ساتھ سن رہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ کا پیغام 10 منٹ کے بعد آ جائے گا، آپ لوگ اس سے درخواست ہے کہ آپ لوگ سن کر کے جائیے گا، سن کر کے جائیے گا، فائدہ میرا بھی ہوگا آپ کا بھی ہوگا۔ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، پیغام لا رہا ہوں۔ نکاح میں اور زنا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ زنا سے 3 فائدے ہوتے ہیں، نکاح سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، نکاح کے بعد گناہ چھوٹ جاتا ہے، نکاح کے بعد گناہ چھوٹ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، نکاح کے بعد دل کو سکون ملتا ہے۔ تیسرا فائدہ، نکاح کے بعد نیک اولاد ملتی ہے۔ جو لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بوڑھے ہاتھ اٹھائیں، دوسرا نکاح کا ارادہ ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ 3 فائدے ہوتے ہیں۔ اور زنا کا نقصان آپ کو بتا رہا ہوں، زنا کا نقصان آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا نقصان، بیماری لگ جاتی ہے، ایڈس کی بیماری، بیماری لگ جاتی ہے زنا کے بعد۔ پہلا نقصان بیماری لگ جاتی ہے۔ دوسرا نقصان، دل برا ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان، سماج گندا ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقصان، ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ پانچواں نقصان، جائز بچے کم اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آخری نقصان، جس عورت کے ساتھ زنا ہوتا ہے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ زنا ہوتا کیسے ہے یہ لائن بلائن آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بالکل پیشانی کو میں پڑھ رہا ہوں، لائن بلائن سنا رہا ہوں۔ زنا ہوتا کیسے ہے؟ نظر سے، نظر سے نظر مل گئی زنا ہوگا۔ دوسرا چور دروازہ زنا کا کیا ہے؟ نمائش، عورت نکلی ہے، زیور کی نمائش کرا رہی ہے، زینت کی نمائش کرا رہی ہے، حسن کی نمائش کرا رہی ہے، نمائش ہوگی زنا ہوگا۔ زنا کیسے ہوتا؟ تیسرا راستہ، فون ہے، بات چیت ہو رہی ہے، وعدہ ہو گیا، ملاقات ہوئی، پھر ہاتھ پکڑ لیا، فون سے زنا ہوتا ہے۔ چوتھا راستہ بتانے کے لیے جا رہا، خوشبو ہے، عطر ہے، کریم ہے، پاؤڈر ہے، اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی، زنا ہوتا ہے۔ آخری وجہ بتا رہا ہوں زنا کیسے ہوتا ہے، بے پردگی کے ساتھ ہے، برقع نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، بے پردہ ہو کر کے نکلی ہے، زنا ہوتا ہے۔ اب میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں پردہ ہے کیا۔ قرآن کہتا ہے گھر سے بلا ضرورت باہر مت نکلو، عورت ہو۔ دولت چھپانے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ دولت دکھائی جاتی ہے چلی جاتی ہے، عورت دکھائی جاتی ہے آبرو چلی جاتی ہے۔ گھر سے بلا ضرورت باہر مت نکلو، قرآن کہتا ہے۔ حدیث کہتی ہے، پہلی حدیث آ رہی ہے، گھر میں رہو، تمہارا گھر بازار سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، تمہاری نماز گھر میں بہتر ہے۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، مسجد سے بہتر تمہارے گھر میں تمہاری نماز ہے۔ چوتھی حدیث آ رہی ہے، زمانہ بدل گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں زمانہ بدل گیا، ہمارے نبی نے آج کے زمانے کی عورت کو دیکھ لیا ہوتا تو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت عمر نے پابندی لگا دی، عورت مسجد میں نہیں آئے گی، زمانہ بدل گیا۔ اگر ہمارے نبی کو یہ زمانے کے بارے میں پتہ ہوتا تو وہ بھی منع کر دیتے۔ نبی زمانے کو دیکھ لیتے ہمارے زمانے کو تو عورت کو منع کر دیتے۔ بے پردگی کا ذمہ دار کون ہے؟ 4 آدمی ذمہ دار ہے۔ سننے کے لیے مکمل تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 4 آدمی ذمہ دار ہے۔ پہلی ذمہ دار خود عورت ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں عورت ہوں، اس کو معلوم ہے کہ میں عورت ہوں، میں چھپانے کی چیز ہوں، دکھانے کی چیز نہیں ہوں۔ لیکن عورت گھر میں رہتی نہیں، گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ یہ موتی ہے، موتی لاکھوں کروڑوں میں اس کی قیمت ہوتی ہے۔ کب؟ جب اس میں پانی ہوتا ہے، جب وہ پانی نکل جاتا ہے تو اس موتی کو کوئی لینے والا نہیں۔ عورت کی جب آبرو ہے تو اس کی قیمت ہے، جب آبرو چلی جاتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ عورت خود ذمہ دار ہے، جب باہر نکلتی ہے چھوٹا کپڑا ہے، بڑا کپڑا نہیں ہے، ٹائٹ ہے، ڈھیلا ڈھالا نہیں ہے، پتلا ہے، موٹا نہیں ہے، مرد کا کپڑا ہے عورت کے جسم پر، غیر کا کپڑا ہے مسلمان عورت کے جسم پر۔ عورت کو معلوم ہی نہیں کہ میں عورت ہوں۔ بے پردگی کی ذمہ دار خود عورت ہے۔ دوسرا ذمہ دار کون ہے؟ گھر کے لوگ ہیں۔
भाई है, बाप है, बेटा है, शौहर है। औरत घर से बाहर निकली जेवर पहन करके, बाप, बेटा, शौहर, भाई कुछ नहीं कहता। जीनत के साथ निकली है, कोई कुछ नहीं कहता। बेपर्दा निकली है, कोई कुछ नहीं कहता। अकेले निकली है, जान भी गई, आबरू भी चली गई। जिम्मेदार बाप है, बेटा है, भाई है, शौहर है। वाह क्या बात है। जिम्मेदार कौन है? ये मुल्क है। इस मुल्क में क्या कहा जाता है? औरत अगर घर में रहेगी तरक्की कैसे करेगी? और जब औरत की आबरू चली जाती है तो मुल्क कानून नहीं बनाता, मुल्क जिम्मेदार है। चौथा जिम्मेदार कौन है? इस्लाम दुश्मन है। इस्लाम दुश्मन ने कहा औरत मर्द के बराबर है। बाप बेटा दोनों बराबर होता? नहीं होता। उस्ताद और शागिर्द दोनों बराबर होते? नहीं होते। सवाब में बराबर होते, लेकिन सिस्टम में बराबर नहीं होते। दुश्मन ने कहा कि मर्द औरत दोनों बराबर। दुश्मन ने कहा कि औरत भी कमाएगी, मर्द भी कमाएगा। दुश्मन ने कहा कि औरत भी आज़ाद है, मर्द भी आज़ाद है। अब क्या हुआ? औरत भी बाहर निकल गई, मर्द भी बाहर निकल गया। बच्चे माँ बाप के रहते हुए यतीम हो गए, घर का सारा सिस्टम तबाह हो गया। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। बारात आती है, दूल्हा आता। बारात आती है, दूल्हा आता। पूरे मोहल्ले की औरत ताक झांक कर रही है। दूल्हा कैसा है? काला है या उजला है? नाटा है या लंबा है? मोटा है, पेट इंडिया गेट है, 72 हाथ का अमामा है, क्या है? वाह क्या बात है। औरत ताक झांक कर रही है, औरत ताक झांक कर रही है। पूरे मोहल्ले की औरत ताक झांक कर रही है। क्या कि ये दूल्हा पूरे मोहल्ले की औरत का दूल्हा है? और होता क्या है, ये जवान औरत बाराती को ताक झांक करती है और बाराती जवान औरत को ताक झांक करता है। कितने का तो काम बन जाता है, कितने का काम बन जाता है, निकाह हो जाता है। पूछिए कि भाई कैसे इस लड़की को आपने पहचाना? तो फलां की शादी में गए थे, शादी ने शादी को खींच लिया। नामहरमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा हो के इनको दिखाती है औरतें। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। रोज़ा नमाज करने की फुर्सत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।